اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے موتی پارہ نمبر 3۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے بخل کی روشنی میں۔ بخل کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے اپنی زندگی سے نکالیں، انشاءاللہ آج کے اس سیشن کے بعد آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ تزکیہ نفس کی روشنی میں پارہ نمبر 3 کو بخل کی روشنی میں دیکھنا اصل میں خود کو خوبصورت کرنا ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنی ضروریات زندگی پر بھی خرچ نہ کرنا، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، اس کو بھی نہ نبھانا۔ ہم اگر اس کو دو بڑی بڑی قسموں میں بانٹ لیں تو آسانی ہوگی۔ ایک ہے وہ بخل جو شریعت کے ساتھ ہو، شریعت کا بخل، اور دوسرا مروت کا بخل۔ شریعت کا بخل وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ میں کمی کرنا، اور اس پہ وعید بھی ہے، جہنم کی بھی بات ہے اور جنت میں نہ داخل ہونے کی بات بھی ہے۔ مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، فرض صدقات نہ دینا، شوہر ہونے کے ناطے گھریلو ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، بیوی بچوں کو نہ نفقہ نہ دینا، تنگی ترشی کرنا، پھر اس میں نمازیں نہ پڑھنا یا کم پڑھنا، حج فرض تھا نہیں کیا، اور اسی طرح اپنا مال اور وقت اللہ کی راہ میں نہ لگانا، اس کو کہیں گے شریعت کا بخل۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ دوسرا بخل ہے مروت کا بخل۔ مروت کا لفظ ہم اردو میں بھی سنتے اور بولتے ہیں، رواداری کو کہتے ہیں۔ مروت انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے۔ مثلا گنجائش ہوتے ہوئے بھی مقروض کو مہلت نہ دینا، لوگوں کا حق دینے میں جلدی کرنے کی بجائے دیر کرنا، فیس دینی تو ہے لیکن دیر کر کے دینا، بل جمع کروانا تو ہے لیکن دیر سے کرنا، اور اسی طرح سے انسانوں کے ظاہری اور باطنی حقوق میں ڈنڈی مارنا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد ایک انسان واقعی اپنے آپ کو خود بھی اچھا نہیں کہتا۔ کسی کو بھی بخل اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ کو مجھے نہیں اچھا لگتا تو کسی کو کیسے لگے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیسرے پارے میں بخل کیسے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ پارہ سورۃ بقرہ کی آیت 253 سے شروع ہوتا ہے۔ تِلْکَ رُسُولُ کے ساتھ بات شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بخل کی وہ قسم جس کو ہم مروت کا بخل کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ دوسرے دینی رہنماؤں کی خوبیوں کے اعتراف میں بخل کرتے ہیں۔ کسی دوسرے لیڈر کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آیت 254 میں بخل سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور 255 آیت جس کو ہم بڑی محبت سے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بخیل کو جھنجھوڑا کہ تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو خود اتنی صفات کا مالک، اور وہ تو تمہیں دینے والا ہے، اور نہ اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے، وہ خود دے دے گا اپنے بندوں کو جس کو چاہے جتنا دے، لیکن تم اصل میں خود اپنا نقصان کرو گے۔ جب ہم آیت الکرسی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی قدر نہ پہچان کر ہی بخل کر سکتا ہے۔ یعنی فطرت کا ایک خوبصورت اصول بتا دیا، تِلْکَ الرُّسُلُ قَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ میں، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے دوسرے سے مختلف ہے۔ جیسے پھولوں میں پھول مختلف، گلاب اور ہے، چمپا چمپیلی کوئی اور ہے، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں تو موتیا اور خوبصورتی رکھتا ہے۔ تو گویا کہ انسانوں میں بھی اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیاں دی ہوتی ہیں، کوئی زیادہ حسین تو کوئی کم حسین، کوئی پتوں والا کوئی کم پتوں والا۔ بالکل انسانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے سے مختلف۔ لکھیے، ہر انسان اللہ کا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ نظام چلانے کے لیے کسی کو ایک خوبی دی جائے تو کسی کو دوسری۔ مثلا ہمارا جسم
آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے۔ تو یہ مختلف خوبیاں ہمارے لیے پروڈکٹیو ہیں۔ اگر سارے ہی آنکھ بن جاتے، سارے ہی کان بن جاتے تو کام نہ چلتا۔ تو کرنا کیا ہے کہ اپنی خوبی کو پہچاننا ہے، اور دوسرا جو آپ سے مختلف تو ہے، خراب نہیں۔ ایک جملہ لکھیے، لوگ غلط نہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے دور کے انبیاء کرام چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ بعد والی امتوں نے اس دین کو اور اس پیغام کو جو ان پر پیش کیا گیا اسے تو پسے پش ڈال دیا اور نبیوں کی ذات میں کھو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کھو کر عیسائی غلوف کا شکار ہوئے۔ آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوم جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر ائمہ کرام اور محدثین کرام، یہ سب امت کے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگائیں، کوششیں کیں تاکہ لوگوں کو دین سمجھائیں۔ لیکن یاد رکھیے، لوگوں نے اپنی زندگی میں تو ان کی قدر نہ کی، لیکن بعد میں انہی کے نام لے کر امت کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹنے لگ گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحین، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کی صورت میں ائمہ کرام کا نام لے کر جھگڑنے لگے، ان کی شخصیات میں کھو گئے۔ جیسے پچھلے دور کے لوگ انبیاء کی شخصیات میں کھو گئے، آج کی امت ائمہ کرام کی شخصیات میں کھو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ امت جھگڑوں کا شکار ہو گئی، لڑائیاں ہونے لگی، ہر ایک اپنے مسلک کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھنے لگا، ہر ایک کو اپنی فکر دوسرے سے زیادہ معتبر لگی، اور پھر ہوتے ہوتے آج ہم مسلمان اس بات پہ تو کم ہی فکر کرتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ آج بھی ہمارے مسلمان ملکوں میں 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی، لیکن جو ہی کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو پریشان ہونے لگتے ہیں، کس کے طریقے پہ پڑھ رہے، کون ہے ان کا بڑا۔ تو یاد رکھیے، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، مخالفت ختم کیجئے۔ اسلام کا ایک سبق سیکھ لیجئے کہ اختلاف رہے گا، اختلاف حقیقت ہے، لیکن اس کو مخالفت میں نہیں بدلنا۔ جتنا اختلاف مخالفت میں بدلتا ہے اتنا امت ٹوٹتی پھوٹتی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آیت الکرسی کو دیکھتے ہیں اور بیچ میں خرچ کرنے کی ایک بات کہہ کر ہمیں اب سورت کے آخر تک خرچ کی کچھ مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو گویا کہ آیت 254 سے بقرہ کے اینڈ تک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اسی طرح مال کے دوسرے مصارف کا تذکرہ۔ انسان کو یقین دلا دیا گیا کہ تمہیں جو ملا وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ ہم سب ایک اللہ سے مانگتے ہیں، خرچ کرو اسی میں سے جو اس نے تم کو دیا، تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اب جب انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرے تو بخیل ہے، اور اپنی پہ خوب خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ نہ کرے تو وہ مبذر ہے، اسراف کرنے والا ہے، فضول خرچ ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں خرچ کرتی ہوں؟ کیا اپنے نام پر خرچ کرتے ہوئے بھی دل گھٹتا ہے، یا اپنے نام پر خوب لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہوں اور اس کے برعکس دین اور دوسروں کی ضروریات پہ خرچ کرتے ہوئے دل گھٹتا ہے؟ دے دوں گا تو تھوڑا ہوگا، کیونکہ دلوں میں بخل ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ان الانسان لحب الخیر لشدید، اللہ سورۃ العادیات میں فرماتے ہیں انسان مال کی محبت میں بہت بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 255 میں جو آیت الکرسی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخیل کو پکارتا ہے، آؤ میرے خزانوں کو دیکھو، میری ذات کو دیکھو، اگر تمہیں میری معرفت مل گئی تو تم تو مال لے لے کر پھرو گے کہ اللہ کے لیے اس کو قبول کر لو۔ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو دماغ سے زیادہ دل کو سامنے رکھیں، ارد گرد سے بالکل بے نیاز ہو کر سوچئے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، رات کو پڑھ لیں تو شیطان پاس نہ آئے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کے تقریباً 25 نام اور صفات ہے۔ یہ وہ ہے جس میں تقریباً 9 سے 10 جملے ہیں۔ تو بس شعور سے پڑھتے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور جتنا اللہ کی ذات کا یقین آتا جاتا ہے اتنا انسان پھر خرچ کرتا ہی جاتا ہے، خرچ کرتا ہی جاتا ہے۔
اور پھر اللہ ولی الذین آمنوا کہہ کر اللہ بتاتا ہے کہ اگر تم میرے دوست بن گئے تو میں تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں ڈال دوں گا۔ جس کو اللہ کی ذات کا پتہ چل جاتا ہے وہ تو کنجوس رہتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح آیت 258 سے آگے تک 3 واقعات جو خلاصہ ہیں اس بات کا کہ جب دل میں شک آتا ہے تو انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شک اندھیرا ہے، کہیں خوف ہے، کہیں شک ہے، کہیں شبہ ہے۔ سچا مومن اللہ کی بات مانتا ہے، کہیں نمرود کی بات، کہیں حضرت عزیر کی بات، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی زندگی کے واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ دلوں کو اللہ سے جوڑ لو تو دل سے سب شک نکل جائیں گے۔ دل کی تختیوں پر لفظ اللہ کو بڑا بڑا کر کے لکھ لو تو دل سے بغض چلا جائے گا۔ ہم بچپن سے سنی سنائی باتیں جو بڑوں سے سنی ہوتی ہیں ان کو اگر ایک طرف کر کے اللہ سے کہیں اے میرے مالک تیرا کلام میرے سامنے ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بھی میری زندگی میں ہدایت نہ آئی تو کب آئے گی؟ کل تک تو میں ہدایت سے دور تھا، اب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد گمراہ نہ کرنا، اور اے میرے رب مجھے ہدایت دکھا دے، تعصب کی وجہ سے میرا دل بند نہ ہو جائے، رکاوٹیں دور کر دے، اور ہدایت تو بڑا قیمتی سودا ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے اور انسان ہدایت سے محروم ہو تو وہ مفلس اور کلاش ہے۔ آیت 269 میں حکمت کی بات آتی ہے، اور حکمت اس ٹیکسٹ میں کیا ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا جائے۔ بعض دفعہ ہم اللہ کے رستے کے مال کو جان چھڑانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جہاں چندے کا ڈبہ دیکھا اس میں ڈال دیا۔ آپ اس کو ذرا زمین سے ریلیٹ کیجئے۔ کسان اگر کہیں بیج ڈالتا ہے تو ایسے ہی نہیں ڈالتا، پہلے دیکھتا ہے اس زمین میں چاول لگے گا یا گندم لگے گی، چنا لگے گا کہ نہیں، موسم ہے کہ نہیں، زرخیز ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد محنت کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالنے کے بعد پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ان سارے مراحل سے گزر کر اپنے دیے ہوئے $1 کو $70,000 سے بھی زیادہ بڑھا لیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جب تیرے راستے میں بھی دوں تو صحیح جگہ پہ دوں، ٹھیک جگہ پہ دوں، میں ایسی جگہ پہ نہ دے دوں کہ جہاں دینے سے میرا فرض تو پورا ہو گیا لیکن فائدہ نہ ہوا، اور میں وہیں نہ دوں جہاں اور بھی دے رہے ہیں، میں ڈھونڈ کے ان جگہوں پہ کیوں نہ دوں جہاں تیرا دین پھیل رہا ہے، اور میں ان لوگوں پہ کیوں نہ لگاؤں جنہوں نے خود کو تیرے دین کے لیے خالص کر دیا، جنہوں نے ڈیووٹ کر لیا اپنی ذات کو۔ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی ویلیو دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم بھی اپنے خرچ کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا کرو، ایسی جگہ پہ خرچ کرو جہاں صدقہ جاریہ کی فصلیں اگتی ہیں۔ اور پھر آیت 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوسروں کو ناپاک اور گندی چیزیں دینے کا ارادہ کرتے ہو، کوئی تمہیں دے تو تم تو آنکھیں بند کر لو، تو گویا کہ یہ مروت کا بخل ہے۔ ہم گھر کے ملازموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیسے بخیل ہے، کچھ دینے جائیں تو اس میں سے بھی کچھ نوچ لیتے ہیں، جوڑا دینے گئے تو دوپٹہ نکال لیا، کبھی اس پہ لگی ہوئی بیل اتار لی، کبھی موتی اتار لیے، پھر نوکروں کو تنخواہ وقت پہ نہیں دی جاتی، پیسے کم، تازہ کھانا دینے کی بجائے باسی کھانا دیتے ہو، کیا یہ بھی بخل نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے بخیل لوگوں کی ایک پہچان ہے، ان کے گھروں میں کوڑا کباڑ بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکار چیزیں۔ گھر کو انہوں نے کباڑیے کی دکان بنا رکھا ہوتا ہے، دینے کو دل نہیں چاہتا اور بھی آتا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے پاس وقت نہیں بچتا اور وہ انہی چیزوں کو جھاڑتے پوچھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وقت کا بخل بھی ہوتا ہے، جس کام میں زیادہ وقت لگانا چاہیے وہ نہ لگایا، جہاں کم لگانا تھا وہاں تو کم ہی لگانا تھا، مثلا 4 فرض 10 منٹ سے کم میں پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخل، برتنے کی چیزیں نہ دینا۔ یاد رکھیے بخیل کی زندگی بڑی پھیکی روکھی زندگی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے میں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کر بھی یہ چیزیں اپنے سے نہیں دور کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں سے بخل نکال دے، علاج کی کوششیں کیجئے، اور یہ سوچئے کیسے، سوال لکھیے کیسے بخل کا علاج کیا جائے، تو سوچئے کہ قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گی، کتنی شرمندگی ہوگی، اور اس رسوائی کو یاد کیجئے جو بخیل کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ملتی ہے۔
اسی طرح ایک علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ رزق اللہ نے لکھ دیا، جو میری قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا، میں کسی کو دوں یا نہ دوں میرے ہاتھ سے ویسے ہی چلا جائے گا، تو پھر کیوں نہ خود سے دے دوں۔ اسی طرح ایک اور علاج ہے، اس بد دعا کو یاد کیجئے جو اللہ کے نبی کی حدیث سے بخیل کے لیے ملتی ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں اور ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جس نے مال کو روک لیا اس کا مال تلف کر دے، تو بخیل کو فرشتوں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کسی کو دیتے وقت سوچے کیا پتا ہے آخری بار دے رہا ہوں، شاید اس کے بعد موت کی کشتی پہ بیٹھ جاؤں، تو بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی دے جاؤں۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھیے، اور ایک اور ٹپ لیجئے کہ اللہ کا احسان سمجھیے کہ اس نے آپ کو دینے والا بنایا، اور ایک اور ٹپ لیجئے کہ جنت کی نعمتوں کو یاد کر لیں۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، ایک چیک لسٹ بناتے ہیں۔ کیا میں اپنے نوکروں کو قرض دیتی یا دیتا ہوں؟ تو پھر واپسی کا تقاضا کیسے کرتا ہوں؟ کیا گنجائش کے باوجود بھی نوکر کے چھٹی کرنے پر اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹتا ہوں؟ کیا کبھی وہ مجبوری کی حالت میں پہلے سے زیادہ تنخواہ مانگ لے تو بعد میں اس کی کٹوتی کرتا ہوں یا صدقہ سمجھ کر اس کو معاف کر دیتا ہوں؟ کیا میں اپنے ملازموں کی تنخواہ ٹال کر دیتا ہوں یا وقت پر؟ کیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے وقت قیمت کم کرواتی ہوں؟ کیا رکشے والے کو کرایہ دیتے وقت میں جھگڑتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے راستے میں کپڑے دیتے وقت اس پر سے قیمتی چیزیں اتار لیتی ہوں؟ اور اسی طرح سے آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوبصورت ہو تو بخل کو نکالنا ہوگا تاکہ شیطان آپ سے مایوس ہو جائے۔ کسی نے ایک دین والے سے پوچھا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا اپنا مال آگے بھیج دو، جدھر تمہاری پسند کی چیزیں ہوں گی ادھر جانے کو دل چاہتا ہے، تو جتنا آگے بھیجیں گے اتنا آگے جانے کو دل کرے گا، موت کا ڈر ختم ہوگا۔ اور اس کو اپوزٹ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آیت 273 میں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے خود کو علم کے لیے خاص کر دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اصحاب صفہ میں تھے، علم کے حریص تھے، آپ کی محفلوں سے اٹھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، کھانا کمانا تو دور کی بات، بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ سوچتے ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن اصل میں وہ بھوکے ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، بیگرز اور اسٹریٹ بیگرز کو نہیں، بیکاریوں کو نہیں جن کا پروفیشن ہے، جن کی عادت ہے، بلکہ ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈو جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کا کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہوتا، ان کو دے دو۔ پھر آیت 274 میں صدقہ و خیرات کے موضوع میں ہم سب دیکھیں، اکیلے بیٹھ کر سوچیں میرے پاس کتنا کچھ ہے، کتنی مالیت کا سامان ہے، کتنے پلاٹ میرے نام پہ ہیں، کیش کتنا ہے، زیور کتنا ہے، اور ان سب کو لکھ کر پوچھئے کیا میں یہ چاہتی ہوں یہ سب میرے مرنے کے بعد دنیا میں ورثہ بن جائے اور ادھر میرے لیے جواب دہی اور حساب میں شدت کا ذریعہ بنے؟ کیا یہ سب دنیا کا توشہ رہ جائے، آخرت میں کچھ نہ ہو؟ یا پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کو حقداروں کو دے دوں تاکہ میری قبر میں ٹھنڈک ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جنہوں نے صبح بھی خرچ کیا، شام کو بھی کیا، رات اور دن میں بھی کیا، آپ کے میرے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ صبح میں وقت آ جائے تو صبح میں خرچ کر دو، شام میں تو شام، رات ہے تو رات، دن ہے تو دن، اکیلے ہو تو اکیلے، تنہائی میں ہو تو تنہائی، اور اگر دوسروں کے بیچ میں تو ان کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت 275 سے صدقات کے بعد سود کا ذکر ہے۔ سود اسود کالی چیز کو کہتے ہیں، کالا دھن، نام سے ہی وحشت ٹپکتی ہے۔ آج کے معاشرے کا ناسور سود ہے۔ پوری کی پوری سوسائٹی، کیا پوری دنیا آج سود کی وجہ سے گروی رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے انسانیت کے ہوش گم کر دیے۔ اللہ نے اس میں ایسے خوبصورت طریقے اختیار کیے کہ اگر آپ 275 سے 279 تک صرف ترجمہ ہی دہرا لیں، اتنے سادے لفظوں میں
ایک ایسا شخص جو قبر سے دیوانہ بن کر اٹھ رہا ہے، اور کوئی ایسا باولا شخص جس کو کسی جن کا یعنی جن کے اسیب زدہ شخص کی طرح باولا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہے بغیر آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آیت 281 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ترتیب نزول، آیت 281 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری۔ آیت 282 جس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، لفظوں کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی گویا کہ اس بارے میں سب سے اہم آیت بھی ہے اور سب سے بڑی آیت بھی ہے۔ قرض کی اتنی طویل آیت سے متعلق بات کر کے کیا بتا دیا کہ اللہ کو انسانی معاملات کی بڑی پرواہ ہے، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدقات کو عام کرو، سود کو ختم کر دو، اور اسی طرح سے کوئی سود نہیں لینا چاہتا، صدقات ملتے نہیں تو پلج لے لو، گروی رکھ لو، اور اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ایسے کام کر لو کہ جس سے تم بچ جاؤ، اور جب قرض لے لے تو اس کو معاف کر دو، مہلت دو۔ بخیل مقروض کو مہلت نہیں دیتا، بار بار یاد دلاتا ہے، اور پھر اگر سود کے طور پہ اس پہ ایکسٹرا بھی لے لے تو یہ تو پھر حقیقت میں بخل کی حد ہے۔ یاد رکھیے کہ قرض لینا دینا بھی پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھایا خود سے، آپ نے اس کا جنازہ خود نہ پڑھایا بلکہ دوسروں سے کہا کہ تم پڑھ لو، جس کے سر پہ قرض تھا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ قرض تو شہادت کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ کم و بیش الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچا دے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ پچھلے دور میں قرض مجبوریوں کے نام پہ تھا، آج خواہشوں کے نام پہ ہے۔ یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کہیں میرے اوپر قرض تو نہیں؟ کیا میں نے اپنی حیثیت سے زیادہ قرض تو نہیں لے رکھا؟ کیا قرض کو چکاتے چکاتے میری کمر دوہری تو نہیں ہو گئی؟ کیا مجھے قرض چکانے کے لیے معمول سے زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ کیا میری آمدن کا بیشتر حصہ قرض کی ادائیگی میں تو نہیں جا رہا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آج میرا انتقال ہو جائے تو کیا میری جان قرض کی وجہ سے اٹکی تو نہیں رہے گی؟ اللہ ہم سب کو قرضوں سے محفوظ رکھے۔ پھر آیت 84 میں بھی کچھ محاسبے کے نقطے ہیں۔ یہاں اب ساری باتوں کو سم اپ کیا جا رہا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ کیا میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے دل کے اندر چھپائی ہوئی باتوں کے محاسبے کے لیے بھی تیار ہوں؟ اور پھر آخر میں سورت کی 2 آخری آیتیں، پھر آخر میں البقرہ کی 2 آیتیں جو عرش کا خزانہ ہے۔ سارا قرآن زمین پہ دیا گیا اور یہ 2 آیتیں آسمانوں پہ بلا کے دی گئی۔ رات کو سوتے وقت آپ پڑھتے، کفایت کرتی ہیں یہ آیتیں۔ گویا کہ پوری سورت کا خلاصہ ہے یہ آخری رکوع۔ شروع میں یؤمنون بالغیب تھا اور یہاں اسی کی تفصیلات بتا دی گئیں۔ گویا کہ سورت البقرہ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کا موقع دیتی ہے، اور سمعنا و اطعنا، اپنے سے سوال کیجئے، کیا میں اللہ کا حکم سن کر مانتی ہوں، اطاعت کرتی ہوں یا نافرمانی کرتی ہوں؟ یہی ہے پیغام امت مسلمہ کو اس سورت کا، کہ اسلام کو غالب کر دو، اپنے اوپر اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو لگاؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اور پھر دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غلبہ اسلام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران ایک اور خوبصورت سورت کے طور پہ شروع ہوتی ہے۔ طویل صورتوں میں دوسرے نمبر کی صورت، مدنی دور کے آغاز میں البقرہ نازل ہوتی ہے، تو آل عمران اس کے بعد کے دور میں ہوئی، بدر اور احد کے درمیانی دور میں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹھ چکی تھی، لیکن احد کا معاملہ کچھ اس قسم کا بنا کہ اس کے بعد منافقین نے سر اٹھایا۔ تو سورۃ آل عمران کی آیات کے شروع میں نصارہ یعنی کرسچنز کے عقائد کو ڈسکس کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں یہود اور ان کی ہسٹری اور ان کے عقائد اور نظریات تھے،
اور سورۃ آل عمران میں نصارہ کے، کیونکہ ہم نے بھی تو ایک دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی بات کی، جس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی باتیں ہیں۔ گویا کہ ایک چنا ہوا گھرانہ تھا۔ اللہ نے اپنے المصور ہونے کی بات کر کے بتا دیا، تمہاری شکلیں میرے فیصلے ہیں، ان سے ناراض نہ ہونا۔ ایمان والے کی سب سے قیمتی متاع تو ہدایت ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے جاؤ، ہدایت بڑھتی جائے گی۔ اور اسی طرح سے رمضان کی گھڑیوں میں اپنا محاسبہ کرنا آسان لگتا ہے۔ اس کے بعد جنگوں کا تذکرہ، تاکہ مسلمان اپنے نبی کی زندگی کے عملی پہلوؤں سے بھی سیکھیں، اور بیچ میں دل کو چھو جانے والی آیت 14 پیش کرتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی، گھوڑے، گاڑیاں، کھیتیاں، چوپائیاں، کس کو یہ اچھے نہیں لگتے؟ اللہ نے محبت ڈالی، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، ان سے تو اللہ نے دنیا کا نظام چلایا۔ اسی کی وجہ سے تو مرد صبح اٹھ کے محنت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اسی کے لیے تو عورتیں سارا سارا دن گھر صاف کرتی ہیں، لیکن ان کو مقصد نہیں بنانا، ان کو آخرت کی زندگی کے لیے ایک سورس بنانا ہے۔ آخرت میں اللہ نے اور نعمتیں رکھی، اس لیے فرمایا انہی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے لیے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ہم اس دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کریں تاکہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ہمیں مل جائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانے والوں میں شامل کر لے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہی جائیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا میں وہ سب کچھ رکھا تو جنت کیسی ہوگی۔ آج ہم انہی دنیا کی چیزوں میں کھو کے اور اس آخرت کو بھول گئے، جیسے ماں بچے کو تکیہ لینے کے لیے بھیجے اور وہ وہاں ٹافی کا ریپر دیکھ کر اسی میں کھو جائے اور ماں کی بات کو بھول جائے۔ آج ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا لیں، اللہ وہاں ہمیں ہماری پسند کی چیزیں دے گا۔ آیت 16 اور 17 میں بھی کچھ جنتوں کی باتیں ہیں، تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں جنت کی نعمتیں پانے کی تمنا رکھتی ہوں؟ کیا اس کو پانے کے لیے محنت کرنے کو تیار ہوں؟ اور کہیں میں خوش فہمیوں کی جنت میں تو نہیں رہتی؟ اور اسی طرح سے آیت 26-27 اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانوں پہ ہماری نظریں لگا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ کہ اللہ کے خزانوں کو دیکھو جو رات کو دن میں بدل دے، تمہارے غموں کی رات کو خوشیوں کے دن میں بدل دے، تو پھر اس پہ غور کرو، اس پہ نظریں لگاؤ، اور کیسے اللہ کے نبی نے خندق کھودتے ہوئے اس دور کی بڑی بڑی طاقتوں کے مسخر ہونے کی خوشخبریاں سنا دی، تو اللہ پہ نظریں لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ڈالتا۔ اور پھر آیت 28 میں اللہ نے اپنے غضب کی بات کی۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے غضب سے ڈرتی ہوں؟ آیت 31 میں نبی سے محبت کے ساتھ، اللہ سے محبت کے دعوے کے ساتھ رسول کی پیروی کی بات بھی ہے۔ اور پھر آیت 33 سے اگلی آیات چنے ہوئے لوگوں کی بات، چنے ہوئے لوگوں کی بات، چوزن پیپل، جن پر سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ آدم علیہ السلام کے چناؤ سے لے کر آگے تک بات ہوئی۔ پھر آیت 35 کا عمل کا نقطہ، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ کیا ہم بی بی مریم کی ماں کی طرح اپنی اولادوں کو اللہ کے نام پہ لگاتے ہیں؟ کیا ہم نے نظر تبرو کی؟ نظر مانی آپ نے، میں نے منتیں مان لی۔ آیت 43 سے مریم علیہ السلام کا قصہ چلتا ہے، جو کنواری لڑکیوں کے لیے رول ماڈل تھی، حیا کا نمونہ تھی، عصمت اور پاکیزگی کا شاہکار تھی، بچپن سے نیکیوں کا اثر تھا ان کے دلوں میں، عبادت کرنے والی تھی۔ آج کی بچیوں کو حضرت مریم آج کی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں اور ہماری بیٹیوں کو حیا دے دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ آیت 47 میں
صاحب کن فیکون کا ذکر ہے، ہم بھی پوچھیں کہ ہم مایوس تو نہیں، کبھی دکھی ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہو تو ہے کہ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد آیت 49 سے اگلی آیات حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کتنا سیدھا پیغام تھا، لیکن آج حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کرتے کرتے کرسچینٹی کا تو رنگ ہی بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کا مقام پہچانیں، اور اسی طرح سے جو کچھ یہود نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، ان کی جان لینے کی کوشش کی، ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ آیت 78 سے 80 میں بہت ہی پیاری بات تھی کہ آوازیں تو بہت سی اٹھتی ہیں، محفلیں تو بہت سی برپا کی جاتی ہیں، لیکن آپ نے ایسی جگہوں کو ڈھونڈنا ہے جہاں آپ کو نیکیوں کی رغبت ملے، جہاں سے اٹھنے کے بعد آپ ربانی بنیں، اور ہر وہ تعلیم جو آپ کو رب سے جوڑ دے، جو رب کی بڑائی کا احساس دلائے، وہ رب والی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیت 81 سے 82 میں پیارے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی سے سچی محبت کی توفیق دے، اور اس طرح پھر آیت 83 کے بعد پارے کا آخری حصہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے اس اسلام کی کتنی قدر کی، اللہ نے تمہیں اتنے پیارے نبی کا امتی بنایا، تو کیا تم بخیل تو نہیں بن گئے اتنا پیارا دین چھپا کر اور دوسروں کو دیتے ہی نہیں۔ آیت 85 کو دیکھیے تو سٹیمپڈ نیکیاں قبول ہونے کی بات ہے، حکومت اپنی مہر والا نوٹ ہی قبول کرتی ہے۔ اس طرح کل قیامت کے دن وہی اعمال قبول کیے جائیں گے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہوگی۔ اللہ ہمیں بخل سے بچائے، دنیا میں وقت لگائیں تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خوبصورت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔